سارے نیت کرو بھائی گھروں میں ان سنتوں کو بھی زندہ کریں گے۔ فرمایا اپنی بیوی کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، یہ سنت آج چھوٹی ہوئی ہے۔ جو بے دین ہیں وہ فرعون بن کر آتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں تان کر آتے ہیں، آنکھیں لال کر کے، تاکہ ذرا روب رہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بیوی کہہ دے، اس لیے اس پر روب جمانے کے لیے نمرود فرعون بن کر آتے ہیں۔ گھر کے باہر، گھر کی دہلیز سے باہر نرم گو، خوش اخلاق، خوش مزاج، اور جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، بد اخلاق بن گئے، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو جو بے دین ہیں وہ گھر میں کیسے آتے ہیں؟ فرعون بن کر، بڑی بڑی مونچھیں تان کر، آنکھیں لال کر کے، تاکہ ذرا بیوی پر روب رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی مجھ سے کچھ کہہ دے۔ اور جو دیندار ہیں وہ گویا بایزید بستامی اور خواجہ معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین عطار بن کر آتے ہیں، مراقبے میں آ کے بند کیے ہوئے گویا عرش پر رہتے ہیں، زمین کی بات تو جانتے ہی نہیں، بیوی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں، بات بات پر جھڑک دینا، وہ بیچاری بات کرنا چاہتی ہے، یہ تسبیح لیے بیٹھے ہیں، دن بھر وہ بیچاری آپ کی منتظر ہے کہ اب میرا شوہر آئے گا تو اس سے دل بہلاؤں گی، اور آپ گھر آتے ہی تسبیح لے کر بیٹھ گئے، یا آتے ہی ٹیلی فون پر دوستوں سے باتوں میں یا کاروبار کی فکر میں لگ گئے، یا سوالات کا انبار لگا دیا کہ یہ کام کر لیا، میں نے کہا تھا، یہ کام کر لیا، میں نے کہا تھا، فلاں کام کہا تھا، یہ ہو گیا، اس کام کا کیا ہوا، جو میں نے کام کہا تھا وہ کیوں نہیں ہوا، کیا کرتی رہیں، اتنی دیر کیوں سوتی رہیں، کیوں لیٹی رہیں، کہاں گئی تھیں، وغیرہ وغیرہ سوالات کے انبار لگا دیتے۔ یہ دونوں طرز خلاف سنت ہیں، یہ دونوں طرز خلاف سنت ہیں، صوفی بن کر آنا یا کوفی بن کر آنا، دونوں خلاف سنت ہیں۔ گھر میں اپنی بیوی کے پاس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، اس سے باتیں کریں، خیر خیریت دریافت کریں، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر سنت زندہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کیجئے۔ ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں، خوب لطیفے سنائیں، اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں، منہ سکیڑے ہوئے جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں۔ یہ مسکرانا، یہ ہنسنا، یہ بولنا، اور بیوی کی کوتاہیوں پر صبر کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سننا، دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کرنا، اس کو شرعی پردے کے ساتھ کسی پاکیزہ تفریح کے لیے لے کر جانا، اس کو جیب خرچ اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کر اس کا حساب نہ لینا کہ جہاں چاہے وہ خرچ کر دے، وہ اس کی ملکیت ہے، تو بیوی کے ساتھ اس روش سے پیش آنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں بھائی؟ دوبارہ سنو، مسکرانا، ہنسنا، بولنا، بیوی کی کوتاہیوں پر صبر کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سننا، دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کرنا، اس کو شرعی پردے کے ساتھ کسی پاکیزہ جگہ پر تفریح کے لیے لے کر جانا، اس کو جیب خرچ اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کر اس کا حساب نہ لینا، چاہے جہاں مرضی خرچ کرے، اس کی ملکیت ہے، تو بیوی کے ساتھ اس روش سے پیش آنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ رات بھر نفلیں پڑھنا اور بیوی سے بات نہ کرنا اور اپنا بستر الگ رکھنا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کے خلاف ہے۔ اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلانے اور اس کو خوش کرنے کی خاطر کوئی چیز خریدنے میں بھی ثواب ملتا ہے،
لہٰذا اپنے گھروں میں یہ طریقے زندہ کیجئے، گھر جنت بن جائیں گے، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ان گھروں میں ان سنتوں کو زندہ کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے ان سنتوں سے محروم ہیں، آج ہمارے گھروں میں ان سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ بات شرم کی نہیں ہے بھائی، بات تو سنت ہے۔ رحمت للعالمین، سید الاولین سید الآخرین کا طرز زندگی ہے۔ گھروں کو جنت بنائیں، میاں بیوی میں جوڑ پیدا ہو ان سنتوں پر عمل کرنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھریلو زندگی کے متعلق سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔